مولانا عماد الدین قاسمی کے بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور كيوم ولدت أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بنیادی ارکان، اور ارکان کا مطلب فرائض، بنیادی جو ارکان ہیں وہ 5 بنائے ہیں۔ حدیث پاک ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ بنیاد کسے کہتے ہیں؟ ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو جو کالم ہوتے ہیں، بیسک جو ہوتا ہے، جس کے اوپر پورا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بنیاد۔ تو اسلام کی بیسک، اسلام کی بنیادیں جس کو ہم پایا کہتے ہیں، وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز شہادتین، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ ہے شہادتین۔ اس کے بعد ہے 4 ارکان، و اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے دربار کی حاضری لگانا، حج کرنا۔ یہ 5واں رکن ہے۔ اسلام کی کل عبادات جو ہے وہ 2 ہی طریقے کی ہیں، یا تو بدنی عبادتیں ہیں، جیسے نماز کہ جسم کو اوپر سے نیچے تک، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قاعدے میں، اپنے جسم کو حرکت دینا ہے۔ اس میں آپ کو کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی روزہ ہے، آپ کو جو ہے اپنے جسم کا روزہ رکھنا ہے، پیسے کا روزہ نہیں، کہ جسم کو بھوکا رکھے، جسم کو تھکائے۔ اور دوسری عبادات ہے عبادت مالیہ، مالی عبادتیں، زکوٰۃ، کہ مال میں سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ کے جسم سے کوئی چیز نہیں نکالنی ہے، مال خرچ کرنا ہے۔ تو اسلام کی کل عبادتیں یا تو بدنی عبادتیں ہیں کہ جسم کے ذریعے سے کی جائے، اس میں کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرنا، یا یہ کہ مالی عبادتیں ہیں کہ اس میں مال کو خرچ کر دیا جائے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کو مال اور جسم دونوں کو لگانا پڑتا ہے، بے تحاشا مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جسم کو تھکانا بھی پڑتا ہے، جسم کو چورا چور کرنا پڑتا ہے، اللہ کے دربار کے چکر لگانا پڑتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں کھڑے رہنا پڑتا ہے، قیام کرنا پڑتا ہے۔ تو حج جو ہے مال اور جسم دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہے بنیادی ارکان جس میں حج کو شامل کیا گیا ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرائض کو بتلایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو حج
کرنے کے قصد و ارادہ کرنا چاہتا ہے تو بیت اللہ تک سفر کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، وہاں جانے کے بعد اپنے اہل و عیال کے نال نفقے کا خرچہ، وہاں سے واپسی کا خرچہ، یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہو، اتنی اس کی استطاعت ہو، اس پر حج فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حج کی دوسری خاصیت، حج ایک ایسی عبادت ہے آپ جب چاہے نہیں کر سکتے، اس کے دن مخصوص ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر 5 دن مخصوص ہے، انہی میں حج کی عبادت ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ پورے سال کے 360 دنوں میں حج نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی پر حج فرض کیا ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے تو آئندہ سال کے انتظام میں رہنا یہ موہوم بات ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، جب فرض ہو گیا اس کو ادا کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص مالی استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا چاہے نصرانی ہو کر مرے، اس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے اس کو یہودی یا نصرانی کہا۔ اتنی جامع عبادات ہیں حج کی۔ حج کی ایک طرف جہاں پر نیکیوں کو دیکھا جائے تو بے تحاشا نیکیاں ہیں، اور اگر حج کے امور کو دیکھا جائے تو ایسے امور ہیں کہ جو عاشق و معشوق کے درمیان جو کیفیت طاری ہوتی ہے، جو وجدانیت طاری ہوتی ہے، جو جذبے ہوتے ہیں، ان جذبوں کی کار فرمائی کا ایک بہترین نمونہ حج ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین حج وہ ہے کہ جس میں حاجی نہ جھگڑا کرے، نہ جنسی کوئی بات کرے، نہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، بلکہ بہترین تہذیب کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ حج کرے، وہ حج مبرور اور مقبول ہے۔ بعض اکابرین نے فرمایا کہ حج مبرور اور مقبول ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری اور نام و نمود نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور اور مقبول کی علامت یہ ہے کہ جب اس نے حج کیا تو اس حج کے بعد اس کی زندگی میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی یہ کب ہو سکتی ہیں؟ یہ اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وہ کیفیت پیدا کر کے ادا کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں، مجذوب سی کیفیت بن جائے انسان کی۔ اسی لیے اکابرین نے زندگی کا پورا جو خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ جو اپنی زندگی کا عکس دیکھنا چاہتا ہے وہ حج کے اندر دیکھے، اور جو اپنی آخرت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے وہ ایام حج میں حج کو دیکھے۔ کیا ہے وہ؟ ایک حاجی بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، کفن کی طرح سفید کپڑے پہن کر، اور جسم کی پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں، جب تک احرام ہے نہا نہیں سکتا، جب تک احرام ہے جسم کی صفائی نہیں کر سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، جسم کو کھجا نہیں سکتا، جسم پر بیٹھے مچھر کو نہیں مار سکتا، مکھیوں کو اور شکار نہیں کر سکتا، مکھیوں کو پکڑ نہیں سکتا۔ اتنی پابندیاں ہیں اس کے اوپر۔ یہ ایک نمونہ ہے کہ ہماری زندگیاں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے بے عیب اور جو ہے پاک چاہتے ہیں جیسے جو ہے حاجی کے جسم کے اوپر احرام کا کپڑا ہے، جو کفن ہے جس پر کوئی داغ نہیں۔ زندگی ایسے ہوگی تو وہ حج مبرور کی طرح جو ہے زندگی بھی مقبول ہو جائے گی۔ پھر یہ حج مبرور کی علامت جو یہ ہے، اور حج کی جو علامت ہے احرام، یہ احرام علامت ہے انسان کے مرنے کے بعد کی کیفیت کی، کہ انسان کو بھی اس کے مرنے کے بعد بغیر سلے ہوئے کپڑے، بغیر جو ہے اس کے اندر جیب لگائے ہوئے کپڑے، اس کو جو ہے اس کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے 4 لوگوں کے حوالے کر کے اس کو جو ہے قبرستان میں اتارا جاتا ہے۔
ایسے ہی حاجی اپنے جسم پر احرام باندھ کر اللہ کے دربار کی حاضری اور اس کے چکر لگاتا ہے، اپنے جسم کو تھکاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی جو ساری چیزیں چھوڑ کر میں آیا ہوں اپنے مقام سے اللہ کے بارگاہ کے اندر، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ کے سامنے ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اللہ کی ذات سب سے عالی ہے، میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، میری زندگی اور ساری چیزیں سے آپ کے حوالے۔ پھر میدان عرفات کا نمونہ میدان محشر کا نمونہ ہے، جہاں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے نکلی ہوئی وہ تمام اولادیں میدان محشر میں جمع ہوں گی۔ عرفات کا میدان اس کا جو ہے ایک نمونہ ہے، اس کا پس منظر ہے کہ دنیا کی چاروں علاقوں سے آنے والے، مشرق و مغرب، شمال جنوب سے مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگت کے رہنے والے اور مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ، جہاں کسی کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن میدان محشر کی طرح وہاں پر جمع ہے۔ اور پھر افراتفری کا عالم، پریشانی کا عالم، کوئی اللہ کے ساتھ آہ و گریہ زری کر رہا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ جو ہے اپنی لو لگائے ہیں، کوئی یاد خدا میں مشغول ہے، کوئی ذکر خدا میں مشغول ہے، کوئی خدمت کے اندر مشغول ہے۔ ہر ایک کا اپنا منظر لگا ہوا ہے، ہر ایک کی اپنی پریشانی۔ کوئی اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، اپنی حاجتیں طلب کر رہا ہے، گناہوں کی مغفرت چاہ رہا ہے۔ بالکل میدان محشر کا منظر بھی یہی ہوگا۔ تو اللہ نے حج کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، یہ تو چند خوبیاں جو میں نے بتائی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج کی سب سے پہلی جو شرائط ہے کہ انسان کا حج مقبول ہو جائے، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے چند مخصوص دن ہیں، ایام ہیں، اور جو جس پر حج فرض ہوا ہے اس کے ذمے کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں کرنا، اپنی بیوی سے جو ہے جنسی گفتگو نہیں کرنا، فطری گفتگو نہیں کرنا، محبت کی باتیں نہیں کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، کسی کے مال پر نظر نہیں ڈالنا، کسی کی زندگیوں کو جو ہے خراب نہیں کرنا، کسی کے حق کو نہیں لوٹنا، کسی کو پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں اگر حج کے اندر پائی جائیں تو اس کا حج مقبول ہے، ساری چیزیں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں نے جو بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے حج میں کوئی گناہ نہ ہوا ہو، من لم یرفث، کہ جس نے حج کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا، ولا یجدل، اور کوئی جھگڑا نہیں کیا، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج مقبول کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ حاجی جب حج کر کے آئے تو حج کر کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو، یہ اس کی حج کے مقبول ہونے کی علامت ہے، یہ حج کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ چونکہ حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں اور اللہ کے جو ہے بارگاہ کی طرف رواں دواں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بلایا ہے وہ لوگ لبیک کی صدا لگاتے ہوئے بیت اللہ کی حاضری دے رہے ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے حاجی جو جانے والے ہیں وہ اسی طریقے سے حج کو ادا کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ادا کیا اور جیسے اس کی صفات بتائی ہے۔ حج کی ایک خاص علامت اور بھی ہے کہ حج اسلام کا وہ عظیم الشان رکن ہے جہاں اسلام کی اور شریعت کی مکمل بنیادی تعلیمات کی تکمیل کا اعلان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر تھے تو آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ آیت کریمہ حج کے موقع پر نازل ہوئی اور اسلام کی مکمل قوانینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے تکمیل کا اس کے اندر جو ہے عوام الناس کو اور امت محمدیہ کو مژدہ سنایا گیا۔ حج ایک وجدانی کیفیت کا نام ہے۔ ہمارے اکابرین نے ان کے حج کے ایام ایسے ایسے گزرے ہیں کہ جن ایام کو پڑھتے ہوئے اور جن ایام کی جو ہے تاریخ کو پڑھتے ہوئے اور ان کی سیرتوں کو پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
کوئی شخص ایسا ہے کہ جو حج کر رہا ہے، پیدل حج کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور جو ہے ہزاروں لاکھوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے آ رہا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، تو حج محبت اور وجدان کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے۔ جس کو وہ کیفیت مل جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق بن جاتا ہے، محبوب خدا میں مست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سوار جو ہے سواری پر جو ہے حج کرنے کے لیے آئے تو سواری کے ہر قدم کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے، لیکن اگر پیدل جو ہے حج کرنے کے لیے آئے اور پیدل حج کرے تو ہر جو ہے قدم پر چلنے پر اس کو 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ 70 نیکیاں بھی حرم کی نیکیوں کے برابر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اب 70 نیکیوں کو اگر آپ ضرب کریں 1 لاکھ سے تو یہاں پر 7 کروڑ نیکی ہو جائیں گی۔ تو اتنی جو ہے حج کی جو ہے فضیلتیں ہیں، عام دنوں کے اندر تو وہاں کی فضیلت ہے ہی، حج کے موقع پر اکابرین فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے اندر حاجی کی جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے وہ کیفیت کیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو مکہ المکرمہ میں بھیجا، اور جب رسول جو ہے بیت اللہ آئے تو ان پر اللہ کی بے انتہا رحمتیں نازل ہوئی۔ ہر حاجی کو یہ امید لے کر مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ پہنچنا چاہیے کہ یہاں سے انبیاء گزرے ہیں، اللہ نے ان پر رحمتیں نازل فرمائی ہیں، ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ ہے اصل چیز۔ ہم آج جو ہے دنیا کے اندر کروڑہا لوگ حج کر رہے ہیں، لیکن حج کی جو صفات اور کیفیات ہیں ان کیفیات کو سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس لیے اتنا پیسہ خرچ کر کے جسموں کو تھکا کر چورا چور ہو کر جو ہے واپس آتے ہیں، لیکن کوئی علامت حج کی اس کے اندر پائی نہیں جاتی۔ حج کی یہ کیفیتیں انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ایک حج کے اندر یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی تو انسان کی زندگی کامیاب ہو گئی، انسان کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اور پھر کیسے کامیاب ہوتی ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ہر کام دنیا میں جیسے چاہتا ہوں ویسا کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا دنیا تو اللہ کے یہاں مبغوض ہے، محبوب نہیں ہے، پھر تمہارے کام سارے کیسے بن رہے ہیں؟ آپ دیکھو دنیا کا ہر کام انسان کا نہیں بنتا، کوئی نہ کوئی کام بگڑتا ہے، لیکن تمہارا کام کیسے ہو رہا ہے جبکہ اللہ کو دنیا پسند نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوا لیا ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور اللہ کا یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جب بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر بندے کے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو حج اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے ایسے مقامات ہیں، میزاب رحمت ہے، بیت اللہ کا جو ہے دروازہ ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے مقام ابراہیم ہے، اسی طریقے سے صفا مروہ کی چوٹیاں ہیں، مقام عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، جبل رحمت ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کی سنتے ہیں۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ہم اللہ سے اللہ کی رضا مانگ سکتے ہیں، اللہ کی پسند مانگ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حج مبرور کی کیفیت سے مالا مال فرمائے، اور ہم تمام کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔